بزرگوں نے تو لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ اس طرح سنی جائے کہ 100 مرتبہ 100ویں مرتبہ بھی سن رہا ہے تو ایسی توجہ جیسے پہلی مرتبہ کان میں پڑ رہی ہے بات. جیسے پہلی مرتبہ کوئی نئی بات ہم سنتے ہیں تو توجہ اور دھیان کے ساتھ سنتے ہیں، ایسے ہی یہ چیز بھلے بار بار سنی ہو، یہی اس کا ادب ہے اور اسی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازا جاتا ہے. دیکھو نوازنے والی ذات تو اللہ کی ہے اور اس نے اپنی نوازش کے اصول بتلا دیے ہیں، تو ابھی ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اس لیے اس کا اہتمام. حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ان کے والد بزرگوار حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں ہیں، کبھی کوئی جماعت آ جاتی، میواتیوں کی جماعت ہے، اور وہ اپنی بات حضرت اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود پوری توجہ کے ساتھ وہ باتیں سنتے تھے. کبھی بھی ذرا ان باتوں کی طرف سے بے اعتنائی، غفلت، عدم التفات کا کسی کو شائبہ بھی نہ ہو. اتنا بڑا عالم اور جو ہے ایک دیہاتی کی بات کو جو دین کی نسبت پر کہی جا رہی ہے توجہ سے سن رہا ہے. جب ہم مجلس میں بیٹھے ہیں تو اس مجلس کا حق یہی ہے کہ اس کو تو اب مجلس میں بیٹھ کر کے ادھر ادھر تاکتے جھانکتے رہنا یا دوسری چیزوں میں موبائل کھول کر کے اس کے اندر مشغول ہونا یہ مناسب نہیں ہے. یہ ایک طرح کی بے ادبی اور گستاخی ہے اور اس کے اوپر بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ دینے کے ہو سکتا ہے کہ گرفتہ ہو جائے. اس لیے میں نے کہا تھا، کل بھی بتلایا تھا کہ بھئی ہم تو یہاں کچھ لینے کے لیے آئے ہیں، کچھ کھو کر جانا نہیں ہے. لینے گئی تھی پوت اور کھوائی قسم کہ کوئی ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا تھا، تلاش کرنے کے لیے گئی تو بچہ تو کیا لے کر کے آتی، شوہر کو بھی گم کر کے آئی. ایسا حال ہے. تو یہاں ہم لوگ جو ہیں کچھ لینے کے لیے آئے ہیں تو وہ لے کر تو کیا جاتے، جو کچھ تھا وہ بھی کھو کر کے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے.